السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کل کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم بات کریں گے موجودہ حالات پر۔ تو جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پوری دنیا کرونا جیسے عذاب سے لڑ ہی رہی تھی، اور ایسے میں ایک اور عذاب کی شکل میں ٹڈیوں کے دلوں کا آنا ہوا۔ تو میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب کوئی قوم، کوئی علاقہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ آمادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب مسلط کر دیتا ہے، اور عذاب کئی شکل میں آتا ہے۔ عذاب کی کئی شکلیں اس سے پہلے دنیا میں آ چکی ہیں۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، فرعون کا جو پورا علاقہ تھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب بھیجے ہیں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے۔ یہاں چند عذاب جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی عذاب کا ذکر کیا ہے۔ پہلا عذاب جو ان کی قوم پر آیا تھا وہ یہ تھا کہ طوفان ان کے اوپر مسلط کیا گیا تھا سیلاب کی شکل میں۔ سورج نکل نہیں رہا تھا، بارش بند نہیں ہو رہی تھی، اور وہ کافی پریشان ہو گئے تھے۔ اور جب وہ پریشان ہوئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ دعا کر دیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر یہ سیلاب ختم ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، طوفان ختم ہوا۔ تو انہوں نے طوفان ختم ہونے کے بعد کہا، ابھی ہمارے پاس پورے سال کا غلہ موجود ہے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دوسرا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب۔ ٹڈی ان کے اوپر گویا کہ مسلط کر دی گئیں۔ ہر چیز میں، ہر جگہ ان کے اوپر ٹڈی موجود رہتی تھی، ان کے جسم پر، ان کے گھروں پر، ان کی در و دیوار پر، ان کی چھت پر، ان کے کھیتوں پر، ہر جگہ ٹڈی موجود تھی۔ پھر وہ آئے کہ موسیٰ دعا کر دیجئے کہ یہ عذاب ختم ہو جائے، ہم دعا کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ عذاب ختم ہو گیا۔ پھر وہ اپنے وعدے سے مکر گئے، اور جب وہ مکرے تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا عذاب بھیجا۔ ان کے اوپر تیسرا عذاب قمل یعنی جو کی شکل میں تھا یا دیمک کی شکل میں تھا۔ اس پہ علماء اکرام کی الگ الگ رائے موجود ہیں۔ کچھ کہتے ہیں دیمک کی شکل میں تھا، اور کچھ کہتے ہیں جو کی شکل میں تھا۔ دیمک کی شکل میں آیا تو ان کی لکڑیوں میں دیمک لگ گئی، ہر چیز میں دیمک لگ گئی۔ یا جو کی شکل میں آیا ہوگا تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بے حد پریشان ہو گئے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، دعا کر دو عذاب ختم ہو جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پھر عذاب ختم ہوا، پھر وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ انتہائی بدبخت، ظالم اور شدید قسم سعادت سے محروم یہ قوم تھی۔ جب یہ تیسرا عذاب ختم ہو گیا، حالات صحیح ہوئے تھوڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چوتھا عذاب مسلط کیا، خون کا عذاب۔ اور وہ خون ایسا تھا، ان کو ہر جگہ خون ہی خون نظر آتا تھا، ان کی پلیٹوں پر، ان کے خانوں میں، ہر جگہ خون ہی خون تھا۔ جب یہ عذاب کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم توبہ کر لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، دعا کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، لیکن وہ پھر نہیں مانے، اور یہ سارے عذاب دیکھ کر ان کے دل بالکل نہیں پسیجے۔ عجیب و غریب قوم تھی۔
اور یہ عذاب مسلط ہونے کے بعد، عذاب کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد تقریباً موسیٰ علیہ السلام 20 سال ان کے درمیان رہے، اور یہ عذاب آتا تھا، مسلط ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے ہر عذاب 1 ہفتے رہتا تھا اور 1 ہفتے بعد ہٹ جایا کرتا تھا، اور اس امید کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے تھے کہ شاید قوم ایمان لے آئے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے، ہر بار اپنے کیے ہوئے وعدے سے مکر جایا کرتے تھے۔ اور اگر غور کیا جائے تو ہمارے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ کے عذاب بکھرے پڑے ہوئے ہیں، بار بار نظر آتے ہیں، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، اپنے گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ابھی قریب میں جے پور میں ٹڈیوں کا ایک بڑا دل زبردست حملہ ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا علاقے بھرے ہوئے ہیں، چھتیں بھری ہوئی ہیں، در و دیوار پر چپک گئی ہیں، ایک زبردست حملہ بولا ہے۔ اس سب کے باوجود لوگ فوٹو تو کلک کر رہے ہیں، ویڈیوز تو بنا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، لیکن توبہ کی طرف ان کا دماغ، ان کا ذہن، ان کی سوچ ادھر جا ہی نہیں رہی ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہو چکا ہے۔ ایسے حالات میں ہم سب کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اور اپنے گناہوں پر گڑ گڑا کر توبہ کرنا چاہیے۔ تو نیت کریں آج سے ہم سب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔